یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام بھائیوں کو روحانی رمضان کی 28ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 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 رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 28ویں رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج کا 27واں جو روزہ گزارا، اس سے پہلے کل کی جو شب گزاری، اس سے پہلے اور جو دیگر راتیں گزاری، اللہ نے بہت فضل کیا. جن جن لوگوں کو جس قسم کی بھی کامیابیاں اللہ تبارک نے عطا کی، ان سب کو مبارکباد. اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی ان کو مطلوبہ کامیابی نہیں ملی، تو وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں. ہم بھی آپ کی دعا کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اچھا، ان کامیابیوں کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ عموماً گمان یہ کیا جاتا ہے کہ ان راتوں میں کچھ دکھنا چاہیے. جو دکھنا ہے نا، وہ میری اور آپ کی شخصی خواہش ہے، اور دکھانا اللہ کی ذاتی مرضی ہے. تو کسی کو دکھنا سکون قلب کے لیے تو بہت اہم ہے، اطمینان قلب کے لیے بہت اچھا ہے. اور جس کو نہ دکھے تو کیا وہ مستفید نہیں ہوئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جس نے بھی اللہ کی راہ میں کوشش کی، جاہدوا فینا، اللہ نے جو فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کوشش کی، اللہ ان کو ریوارڈ لازمی دیتا ہے. اس کی کوئی بھی شکل ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پسند فرمائے. کچھ لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے مجھے بتایا بہت اچھے خواب دیکھے انہوں نے. کچھ نے کھلی آنکھ سے بہت ساری کیفیات دیکھیں، کچھ نے بہت ساری چیزیں محسوس کیں، اپنی محسوسات ہمارے ساتھ شیئر کیں، اور میں اس پہ بہت خوش ہوں، اور ان باتوں پہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن اس میں بہت اہم چیز یہ تھی، کچھ لوگ ایسے تھے
جنہوں نے بظاہر کچھ نہیں دیکھا لیکن ایک سکوت اور سکون محسوس کیا، بہت گہرا سکوت، میں ان لوگوں کو زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ذاتی فہم سے اور شعوری گرفت سے آزاد کر کے لا شعور میں ان کو زیادہ بہتر داخل کیا میری سمجھ کے مطابق، اور اس لا شعور میں وہ 1 منٹ رہا، 10 منٹ رہا، بے خیالی کی سی کیفیت میں، اس میں جو کچھ اللہ نے چاہا اس میں داخل کر دیا، اور وہ کب سامنے آئے گا کسی کو کچھ بھی اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو سب لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، اور میں ان سب سے درخواست کروں گا میرے لیے دعا کریں، جو بھی ہم نے مل کے کوششیں کی ان سب کے لیے دعا کریں۔ ہم ہر سال پہلے اکٹھے ہو کے نشست لگاتے تھے، پھر ذکر اذکار ہوتا تھا، آمنے سامنے بیٹھ کے کرتے تھے، تو اس مرتبہ وہ لذت تو کچھ لوگوں ان لذت کی کمی کو محسوس ضرور کیا، لیکن یہ راہ لذت کی راہ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مطلب جس کام میں آپ کو لذت نہیں ملے گی تو کیا آپ وہ کام نہیں کریں گے؟ تو لذت جو ہے وہ کسی چیز کا کرائٹیریا نہیں ہے، کیفیات کسی چیز کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے اطمینان قلب کے لیے آپ کو اگر کسی کیفیات سے گزارا ہے تو وہ اس لیے ہیں تاکہ آپ کے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہو، اور جو لوگ جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بغیر ان کیفیات سے گزرے بھی وہ مستفید ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری ماؤں بہنوں نے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، میرے علم میں یہ بات آئی ہے انہوں نے زیادہ کوشش بھی کی، انہوں نے زیادہ عبادت ریاضت مجاہدہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے جس نے زیادہ کوشش کی اللہ کی راہ میں یقیناً اللہ نے ان کو زیادہ مستفید کیا ہوگا۔ بلکہ ان رمضان میں تو خواتین کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کے سارے مرد گھروں پہ ہی تھے، تو بچوں کی طرح ان کو سنبھالنا، ساتھ میں یہ معاملات کرنا، ان خواتین کو، ان ماؤں بہنوں کو میری طرف سے دونوں ہاتھ سے سلام بھی ہے، اور ان کو زیادہ مبارکباد ہے، اور انہی سے میری زیادہ درخواست ہے میرے حق میں دعا کریں۔ اب اہم موقع آ رہا ہے، 28واں روزہ رکھیں گے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ایک دم سے ہم ٹوٹ پڑیں کھانے پینے پہ اور اپنی روش دوبارہ سے تبدیل کر دیں؟ بالکل نہیں۔ اس سے آپ کے جسم کو بھی نقصان ہوگا، آپ کے ذہن کو بھی نقصان ہوگا، آپ کی روح کی جو یکسوئی ہے اس کو بھی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ، میں نے جیسے عرض کی، بے شک اب آپ آہستہ آہستہ اپنی واپس روٹین میں جائیں، اپنی نیند کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، آہستہ آہستہ اپنے دیگر معمولات کریں، اپنی غذا کو بھی تھوڑی سی بے شک بڑھائیں، لیکن ایک دم سے ثقیل غذا پہ نہ جائیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ اب ہمارے اندر سے ظاہر ہے جس پوری کائنات میں جس نے بھی روزے رکھے، جنہوں نے محض روزے بھی رکھے، ان کے اندر اللہ کا ایک نور ہے، وہ گردش کر رہا ہے۔ 27 کے بعد اس کا جو شدت ہوتی ہے اس میں محسوس کیا گیا، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت ان انوار کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کا اعلان کرتے ہیں، جس کو عید کہتے ہیں۔ اس عید میں وہ انوار پھوٹ پھوٹ کے نکل رہے ہوتے ہیں، اور بے ساختہ لوگ جو خطبہ پڑھتے ہیں اس میں خاص کشش ہے، جب وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے کے ساتھ ہی ان انوار کے باہر نکلنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم کیسے محسوس کرتے ہیں؟ خوشی کی صورت میں، محبت کی صورت میں، بے ساختہ ہو کے ہم لوگوں کو گلے لگاتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ انوار ایک دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں، وہ انوار جو 1 مہینے کی ریاضت کے بعد آپ نے حاصل کیے تھے، جس میں کمی بیشی رہ بھی گئی تو جو شخص اس سے ملے گا اس سے وہ انوار اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ عید میں بھی آپ کو ایک عجیب فرحت اور خوشی کا احساس ہوگا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے خاص طور پہ ہمارے ساتھ یہ پروگرام کیا، میں ان کے لیے زیادہ عرض کر سکتا ہوں، باقی میرے سامنے نہیں ہے تو میں کچھ معروضات نہیں پیش کر سکوں گا ان کے بارے میں، لیکن میں جانتا ہوں ان کی عید بڑی مختلف ہوگی۔ یہ حقیقی عید کے خوشیوں کو محسوس کریں گے، نہ صرف محسوس کریں گے
بلکہ وہ خوشیاں اپنے قلب سے دوسروں کے قلب میں منتقل بھی کریں گے۔ جب آپ خوش ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنی بڑی نعمت سے آپ کو گزارا، اور اس خوشی کے عالم میں اس خوشی کی حالت کو اللہ سے منسوب کر دیں۔ اللہ نے کہا مجھے خوش رہنے والے لوگ پسند ہیں، تو کوشش کریں گے کہ پورا سال اسی حالت میں رہیں، مسرور رہیں، خوش رہیں۔ اس خوشی کے عالم میں اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کریں۔ مجھ ناچیز کو لازمی یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔